ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ فرمائیے مردے کون زندہ کرتا ہے؟ زندگی کس نے دی ہے؟ موت کس نے دینی ہے؟ دوبارہ زندگی کس نے دینی ہے؟ کون ہے وہ؟ کسی سے پوچھو، کہتے ہیں اللہ ہے۔ کوئی دنیا کا آدمی، سائنسدان، کوئی دنیا کا وکیل، کوئی قانون دان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کرتا ہوں، لیکن جتنے ٹیڑھے ذہن کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس نے جواب میں کہا قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ مفسرین دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک بے گناہ کو پکڑا قتل کر دیا اور ایک گناہ گار کو پکڑا چھوڑ دیا۔ یہ کون سا بڑا کام ہے، کسی کو مار دینا، کسی کو چھوڑ دینا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ الٹے ذہن کا آدمی ہے یہ۔ جو الٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی دلیلوں سے نہیں مانتے۔ یاد رکھنا یہ بات، کبھی کر کے دیکھو نا، اس فیلڈ میں نکل کر دیکھو، دعوت کے لیے نکلو، پھر تمہیں ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے نمونے ملیں گے کمال کے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ امید، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مار دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے لاتا ہے سورج کو، تو مغرب سے لے آ۔ آپ فرمائیے اجرام فلک تو کسی بے ایمان کی نہیں مانتے، کسی نہ سائنسدان کی سورج مانتا ہے، نہ کسی وکیل کی مانتا ہے، نہ کسی قانون دان، نہ کسی انسان کی سورج تو نہیں مانتا کسی کی بات۔ یہ چاند ستارے اجرام فلکی کسی کتابیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی کتابیں ہیں، اس نے ان کو مسخر کیا ہے۔ جب اسے کہا گیا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے کے آ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کافر پریشان ہو گیا، کیا کرے، نہیں بس چلتا۔ یہ جھوٹا خدا جو بنا پھرتا تھا بس ہو گیا، ٹھس ہو گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، لیکن چاہیے تو یہ تھا نا کہ دلیل کو مان کے سرے تسلیم کام کرتا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب دلیل اچھی ہے، دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے تو مانے، ایمان لائے۔ لیکن ہوا کیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ہر وہ شخص ظالم ہے جو دلیل کو نہ مانے۔ یاد رکھنا یہی بات ہے کہی گئی یہاں کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے ان کے سامنے قرآن پڑھو، نبی علیہ السلام کی حدیثیں پڑھو، عقل کے دلائل لاؤ، جو چاہے کر لو، وہ نہیں مانتے۔ بے شمار لوگ ہیں اس طرح نہیں مانتے۔ آپ قرآن پیش کریں گے، وہ حقائق پیش کریں گے، اس طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اعلان ہے میرے رب کا کہ وہ ایسے لوگوں ظالموں کو توفیق نہیں دیتا ہدایت کی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب شکست ہو گئی ہے تو کیا سمجھے آپ، بس معاف کر دیا، عزت سے ساتھ بٹھائے گا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش ہے سورہ صافات میں۔ یہ تیسری آزمائش ہے، تیسری آزمائش 97 تا 98 آیات میں اللہ فرماتے ہیں واقعہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے جس طرح اس کو بیان کیا مختصر کرتے ہیں، قوموں کے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، سب قوموں کے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، ان کا کوئی قومی دن، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے کہ چلیں ہمارے ساتھ، آج قومی دن ہے، اس کو منائیں۔ انہوں نے فرمایا میری صحت ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا، قرآن میں یہ بھی ہے کہ میں تمہارے ان معبودان باطل کا علاج کروں گا، یہ بھی کہا تھا، میں ان کے ساتھ نپٹوں گا۔ وہ چلے گئے تو انہوں نے وہ سارے کے سارے بت خانے میں داخل ہو گئے، بت توڑ دیے، بت توڑ دیے سارے کے سارے، اور کلہاڑا اعلیٰ حضرت کے کندھے پہ رکھ دیا،
دیکھو بھائی اس نے توڑے ہوں گے. جب وہ واپس آئے اور اپنے اپنے چڑھاوے جو رکھے تھے انہوں نے اس کے سامنے، کہیں کھیر رکھی تھی، کہیں دودھ رکھا تھا، کہیں فروٹ رکھے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کبھی پھر واقعہ بیان کریں گے قرآن میں سے. ابراہیم کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کن سے کہتے ہیں؟ بتوں سے. چلو بتوں سے کہہ لیں، حالانکہ وہ بت بزرگوں کے بنائے گئے تھے. ہمارے ہاں بھی بزرگوں کے بت بنائے گئے، تصویریں بنائی گئیں، قبریں بنائی گئیں. جس طرح بتوں کی پوجا ہوتی ہے اس طرح قبروں کی پوجا ہوتی ہے. جب وہ واپس آئے اور تباہی مچی ہوئی دیکھی تو انہوں نے کہا کون ہے وہ شخص؟ کسی نے کہا کہ وہی وہ جو نوجوان ہے نا جو کہتا تھا کہ میں ان کا علاج کروں گا، وہی ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لے آؤ نا ذرا اس کو مجلس میں، پنچایت میں لاؤ. لا گئے. پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا ہے؟ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ بڑا ان کا ہے، اس سے پوچھو، یہ تمہارا خدا ہے، تمہارا معبود ہے، پر مشکلیں حل کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھلا یہ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں بولتے، یہ کوئی نفع نقصان نہیں دیتے. تو پھر پوچھتے کیوں ہوا ان کو؟ جو اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتا وہ مشکل کشا کیسے؟ جس کے دشمن اسے قتل کر دے وہ مشکل کشا کیسے؟ سمجھاؤ نا. کیا سمجھے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر اس کا علاج کرو بھائی. قرآن نے جو الفاظ کہے ذرا غور کرو. قالوا بنو، کہنے لگے آپس میں سب نے مشورہ کیا، قالوا بنو لہو بنیانا، ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، دائرہ بناؤ. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور اس میں چکھا بھرو اور اس میں ڈال دو، اس تپتی آگ میں ڈال دو اس کو. ذرا غور کرو بھائی، سوچو، سامنے الاؤ جل رہا ہو، اتنی بڑی آگ ہو، آدمی کو گرفتار کر لیا جائے اور اسے پتا ہو کہ مجھے اس میں ڈال دینا ہے. تصور کی دنیا میں جاؤ اور اپنے بارے میں سوچو، میں سوچوں اپنے بارے میں کہ اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی. اس وقت پتہ چلے گا ایمان کس چیز کا نام ہے، یقین کس چیز کا نام ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود غزینی، سونا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بھی یقینی. یقین کا پتہ چلا ابراہیم کے سامنے ہے یہ سارا منظر. توکل بر خدا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَسْفَلِينَ. اللہ فرماتے ہیں چال تو انہوں نے بڑی زبردست چلی تھی، لیکن ہم ہیں ان کی چالوں کو برباد کر دینے والے. اور وہ بے شک چاہتے ہیں قَالُوا حَرِّقُوهُ، جلا ڈالو اس کو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ. غور کیا آپ نے اس جملے پر؟ اس کو جلا دو اور اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرو. ارے بھائی تم نے مشکل کشا اب مانے ہیں مدد لینے کے لیے، اب تم کہہ رہے ہو کہ ان کی مدد کرو. مشرک کے اندر بالکل عقل نہیں ہوتی، یاد رکھنا. جس کے لیے جس کو وہ پوجا کر رہا ہے، جس کو پکار رہا ہے، اس کا تو خیال یہ ہے کہ میری مدد کرے. اب جو مصیبت آئی ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو. کیا کوئی خدا محتاج ہے کسی مدد کا؟ توحید کو بیان کر دیا قرآن نے جس طرح کرنے کا حق تھا. اس آزمائش میں پورے تھے قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. کیا خیال ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آگ ٹھنڈی ہوئی، لوگ سمجھتے ایسے مفسر بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، صرف لوگوں کا غصہ مدم ہو گیا تھا. لوگوں کا غصہ مدم، ایسے جاہل ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں تفسیریں بڑی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. بھلا مجھے بتاؤ جس نے بنایا ہے وہ توڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی جس نے کوئی شے بنائی ہے وہ اس کو توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ جس نے بنایا ہے اس کائنات کو جب چاہے توڑ دے،
یہی ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وَنَجَّيْنَاهُ اور لوط کو نجات دے دی، بچایا، اور اس سرزمین میں لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ ظاہری برکتیں بھی فلسطین میں بہت ہیں اور باطنی برکتیں بھی بہت ہیں۔ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے، پیغمبروں کی زمین ہے۔ اور یہ پنجاب کو تم بھول جاؤ گے اگر فلسطین چلے جاؤ تو۔ اللہ نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے جس کو دریائے اردن سیراب کر رہا ہے، دیگر دریا سیراب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے نکلنے کے بعد یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ ہجرت کر گئے، اپنے شہر سے ہجرت کر گئے، اور جاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سورہ صافات میں یہ دعا آئی ہے کہ اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سال تھی، بائبل کے بیان کے مطابق 80 سال، اور سائرہ کی عمر، آپ کی بیوی کی عمر 60 سال تھی جس وقت یہ دعا ہوئی۔ پھر اللہ نے 90 سال کی عمر میں اسماعیل عطا کیا، اور پھر 99 سال کی عمر میں اسحاق عطا کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا۔ ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا، اور اضافے کے طور پر، نفل کے طور پر بیٹا پوتا یعقوب بھی عطا کیا۔ درجات کی بات میں نے شروع کی تھی۔ رتبے جب ملتے ہیں تو کیسے؟ امتحان دے کے۔ اگر فرسٹ ڈویژن لینی ہے تو امتحان دینا پڑے گا، اگر امتحان نہیں دینا تو سند نہیں ملے گی بھائی، رتبے کی سند نہیں ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیے تو مرتبہ پایا، جاعلک للناس اماما کا، اور اس کے پیچھے آنے والوں کے لیے بھی مراتب موجود ہیں، بشرطے کہ وہ اسی راستے پر چلیں اور وہی کام کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ آئندہ تھوڑی سی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ فرمایا ہے کہ کُلًّا جعلنا صالحین، وہ سب کے سب کو ہم نے صالحین کے مرتبے عطا کر دیے۔ وہ مرتبے آج بھی موجود ہیں بشرطے کہ اتباع انبیاء کی جائے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انبیاء کی اتباع کی جائے، اپنی زندگی کو بدل دیا جائے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی مشکل ہے اس زمانے میں بھائی اسلام پر عمل کرنا، بھائی تمہیں کس نے کہا ہے؟ عجیب بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھئی جمعہ کی اذان ہوئی ہے نا، کاروبار بند کر دو، آؤ مسجد۔ کتنا ٹائم ہے جمعے کا؟ کتنے دینے ہیں؟ وہ بھائی چند منٹ ہے نا، 35 40 50 منٹ ہیں، گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ، اتنا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اتنا ٹائم لے کر تم پر راضی ہے اور تم دینے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب و غریب سوچ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اذان ہو جائے جمعے کی تو بازاروں میں بھائی چھوڑو کاروبار۔ محدثین کہتے ہیں اور فقہا کہتے ہیں کاروبار کرنا اذان کے بعد حرام ہے، بند کرو اس کو، جمعے کے لیے جاؤ اور قرآن سنو۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ بہت تھوڑا ٹائم مانگتا ہے اللہ، اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے، اور اس نے دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا